احترام بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی اکرم خاتم الانبیاء شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل عرب میں جو انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کے واقعات کو اور قصوں کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے، جن کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے سیکھیں، انہیں پڑھیں، غور و فکر کریں اور اپنے کردار اور اپنی سیرت کو انبیاء کرام کے اخلاق سے روشن کریں اور انبیاء کرام کی صفات کو اپنے اخلاق میں داخل کریں۔ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو اس پہ کئی طرح کے نقطہ نظر ہیں۔ جب مفسرین تفسیر کرتے ہیں تو بعض مفسرین قرآن پاک کی تفسیر قرآن بالقرآن کرتے ہیں، بعض مفسرین تفسیر قرآن بالحدیث کرتے ہیں، جسے تفسیر بالمعثور کہتے ہیں۔ بعض تفاسیر قرآن مجید کی احکام کے مطابق ہوتی ہیں، بعض تفاسیر قرآن مجید کی عقائد کے بارے میں ہوتی ہیں، جسے تاویل بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک نقطہ نظر اللہ والوں کا بھی ہے، اولیاء اللہ کا، یعنی صوفیاء کرام کا، جو قرآن پاک کو اس طرح پڑھاتے ہیں جس طرح حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تلقین کی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، میرے والد نے مجھے کہا کہ بیٹا قرآن کو ایسے نہیں پڑھتے جیسے تم پڑھ رہے ہو۔ تو میں نے پوچھا کہ پھر قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ تو میرے والد نے مجھے کہا کہ جب وقت آئے گا تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ توجہ ہے بھائی، جب وقت آئے گا تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ قرآن کیسے پڑھتے ہیں۔ فرمایا کافی مدت گزر گئی، ایک دن میرے والد نے مجھے بلایا، شیخ نور محمد نے مجھے بلایا اور کہا کہ بیٹا قرآن کو ایسے پڑھو جیسے قرآن ابھی تمہارے سینے پہ نازل ہو رہا ہے۔ قرآن کو ایسے پڑھو جیسے یہ ابھی تمہارے سینے پہ نازل ہو رہا ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس بات کو ایک شعر میں اس طرح پیش کیا ہے کہ تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ قرآن پاک کی سب سے طویل تفسیر جن لوگوں نے کی ہے، ان میں اولین جو شخصیت ہیں وہ امام المفسرین، امام المتکلمین حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اور دوسری تفسیر جو قرآن مجید کی باعتبار فصاحت اور باعتبار بلاغت بیان کی گئی اور لغت کے اعتبار سے بیان کی گئی، وہ سب سے جامع تفسیر وہ
ملا جار اللہ زمخشری کی ہے، جس تفسیر کا نام ہے کشاف۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اگر قرآن تیرے سینے پہ نازل نہیں ہوا، تو نے یوں نہیں پڑھا کہ قرآن تیرے اوپر نازل ہو رہا ہے، تیرے اوپر اتر رہا ہے، تیرے اوپر ورود کر رہا ہے، اس کا نور تجھے اپنی آغوش میں لے رہا ہے، تو تب تک تو نہ امام رازی کی طویل ترین تفسیر سے استفادہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی تب تک تجھے ملا جار اللہ زمخشری کی کشاف کوئی فائدہ دے سکتی ہے۔ اگر قرآن سے فائدہ لینا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو ایسے پڑھو جیسے وہ تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر قرآن تمہاری سیرت نہیں بدلتا، تمہارا کردار نہیں بدلتا، تمہارے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتا، تمہارے اندر انقلاب لے کے نہیں آتا، تمہارے اندر کو روشن نہیں کرتا، تمہارے اندر کو منور نہیں کرتا، تمہاری ساکھ کو، حیثیت کو، کردار کو، قول کو، فعل کو، نیت کو، اخلاق کو، روحانیت کو، ارادے کو، منزل کو، نصب العین کو، مقصد زندگی کو، مقصد زیست کو، تمہاری انفرادی زندگی کو، تمہاری اجتماعی زندگی کو، تمہاری قومی زندگی کو، تمہاری ملی زندگی کو، تمہارے افکار کو، تمہارے کردار کو، تمہارے خیالات کو اگر قرآن نے بدل نہیں دیا تو سمجھو قرآن سے تمہیں فائدہ نہیں ملا۔ قرآن سے جب فائدہ ملتا ہے، نفع ملتا ہے انسان کو، تو اس کی نشانی ہوتی ہے کہ تمہارا کردار بدل جاتا ہے، تمہارے افکار بدل جاتے ہیں، وہ تاریکی سے اجالے کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ ظلمت سے نور کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ بدی سے نیکی کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ شر سے خیر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ قرآن تمہارے کردار کا بنیادی جوہر بن جاتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ تو اولیاء اللہ کا جو نقطہ نظر ہے وہ بھی یہی نقطہ نظر ہے کہ قرآن کو کتاب حال کے طور پہ پڑھو، قرآن کو ایسے پڑھو جیسے یہ آج تمہارے سامنے بیت رہا ہے۔ آپ جب قرآن مجید کو پڑھیں تو قرآن مجید کو اس طریقے سے پڑھیں کہ جیسے جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ آج تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے وہ خود تمہارے اپنے کردار اور تمہارے اپنے عمل میں ڈھل گئی ہے، یا تم اس بات کے اندر ڈھل گئے ہو۔ اب یہ بات ذرا مشکل ہے، لیکن آج ناچیز آپ سے اس کی چند ایک مثالیں عرض کرے گا اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر کے 2-3 واقعات سے جنہیں قرآن نے بیان کیا۔ آپ کو یہ حقیقت سمجھ آئے گی کہ قرآن کو کتاب حال کے طور پہ کیسے پڑھتا ہے، اس طریقے سے کس طرح پڑھیں کہ قرآن ہمارے اندر کو، ہمارے باہر کو، ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو، ہماری ہستی کے، ہمارے ہونے کے، ہماری بینگ کے ہر ایک پہلو، ہر ایک جہت کو، ہر ایک ڈائمنشن کو بدل کے رکھ دے۔ میرے بھائیو غور کریں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں جو اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر تھے، جن کے لیے اردو میں مفسرین نے، مترجمین نے لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر تھے۔ اللہ نے بڑی پذیرائی فرمائی ہے قرآن مجید میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، اور ایک آیت کریمہ سے ہی ان کا رتبہ اللہ کے ہاں واضح ہو جاتا ہے کہ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ اللہ کے ہاں حضرت موسیٰ کی بڑی وجاہت تھی، اللہ کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی وجاہت تھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو مصر میں حالات کیا تھے؟
فرعون کی حکومت تھی جو استبداد تھا، جبر تھا، تسلط تھا، لوگ پسے ہوئے تھے، اور خاص طور پہ بنی اسرائیل کے اوپر ایک عذاب کی کیفیت تھی جسے قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. ایسا جبر تھا فرعون کا کہ وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیتا، عورتوں کو زندہ رکھتا. اور مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں اس نے دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ اٹھی ہے. اس آگ نے مصر کو گھیر لیا ہے، پورے مصر کو، اور جتنے قبطی ہیں سب قبطیوں کو اس آگ نے جلا دیا، لیکن بنی اسرائیل بچ گئے. فرعون بڑا خوفزدہ ہوا. اس نے کاہن بلائے، نجومی بلائے، جوتشی بلائے، ستارہ شناس بلائے کہ بتاؤ اس کی تعبیر اور تعویل کیا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ اس کی تعبیر اور تعویل یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری ساکھ لپیٹ دے گا، تمہاری سلطنت کا خاتمہ کر دے گا، اور بنی اسرائیل کا عروج شروع ہو جائے گا اس کے آنے کے بعد. تو فرعون نے حکم کیا بنی اسرائیل میں اس کے بعد جو بھی لڑکا پیدا ہو اس لڑکے کو قتل کر دیا جائے. اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ 40,000 سے 70,000 کے قریب بنی اسرائیل کے لڑکے قتل کیے گئے فرعون کے عہد میں، اور 90,000 سے زیادہ حمل گرائے گئے عورتوں کے. جو بھی عورت حاملہ ہوتی اس کا حمل گرا دیا جاتا. لیکن اس کے ساتھ فرعون نے ایک اور مشکل دیکھی کہ اس کے لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو غلام رکھتے تھے بنی اسرائیل کے لونڈوں کو، بنی اسرائیل کے لونڈوں لڑکوں کو غلام بناتے تھے. جب وہی نہیں ہوں گے تو ہمارے خدمتگار کدھر ہوں گے؟ یہ جو آج ہماری مینٹیلٹی ہے کہ جی پنڈ پڑ گئے تو پھر ساڑھے حکے کون پکائے گا. انہوں نے کہا کہ پھر خدمت کون کرے گا؟ تو فرعون نے کہا چلیں 1 سال چھوڑنے کا رکھ دیں، 1 سال قتل کرنے کا رکھ دیں. 1 سال وہ قتل نہیں کرتے تھے. جس سال وہ قتل نہیں کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے بچوں کو، اس سال سیدنا ہارون علیہ السلام کی ولادت ہوئی بنی اسرائیل میں. اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے قتل سے اس لیے بچ گئے کہ اللہ نے انہیں اس سال ولادت دی جس سال قتل نہیں کیا جاتا تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال قتل کیا جاتا تھا بچوں کو. لیکن قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ گو کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت میں پیدا ہوئے جب بچوں کو قتل کیا جاتا تھا جس سال، لیکن اللہ نے کیسی حفاظت فرمائی. اذا اوحینا الی امک ما یوحا، جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام کیا وہ جو ہم نے الہام کیا. پیدا ہوئے، پیدائش کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھا اور صندوق دریا کے اندر ڈال دیا گیا. اس میں روئی رکھی، روئی میں بچہ رکھا، صندوق بند کیا اور دریائے نیل میں بہا دیا. دریائے نیل سے ایک نہر نکلتی تھی جو فرعون کے دربار سے ہو کے جاتی تھی. وہ صندوق دریائے نیل سے بہتا ہوا اس نہر میں آیا، اس نہر سے وہ محل میں داخل ہوا. جب وہ صندوق محل میں داخل ہوا تو فرعون اپنی زوجہ کے ساتھ، بی بی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا تھا. انہوں نے دیکھا کہ صندوق آ رہا ہے، اٹھ کے پوچھا یہ کیا آ رہا ہے؟ غلاموں کو کہا کہ لے آؤ اسے. غلام گئے، سپاہی گئے، نہر سے
صندوق لے آئے. جب صندوق کو فرعون کے سامنے کھولا تو اس میں ایک بچہ مسکرا رہا تھا. خیال آیا کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے, یہ بنی اسرائیل کا وہی بچہ نہ ہو. لیکن بچہ حسین اتنا تھا, جمیل اتنا تھا, معصوم اتنا تھا, خوبصورت اتنا تھا کہ بی بی آسیہ کو پیار آ گیا اور فرمایا کہ اس کو رہنے دو, ہم اسے بیٹا بنا کے رکھ لیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں آ گئے. میرے بھائی اور بزرگوں, اگر غور کریں, جب جسے مولا رکھے اسے کون چکھے, جسے مولا رکھے اسے کون چکھے, جسے اللہ نے امان دے دی, جسے اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا, چاہے 40,000 سے 70,000 بنی اسرائیل کے بچوں کا قاتل, 90,000 عورتوں کے اسقاط حمل کرانے والا فرعون, جس بچے کے ڈر سے اتنی بڑی غارت گری کر رہا تھا, اتنا بڑا قتل عام کر رہا تھا, اس بچے کو اپنے ہی گھر میں پالتا ہے جو اس کی سلطنت کا تختہ الٹنے کو آیا تھا. تو میرے بھائیوں, اس سے معلوم یہ ہوتا ہے اللہ کی حکمت غالب ہے, اور وہ جو فیصلہ کرتا ہے, جسے بچانا چاہتا ہے اسے اسی کے گھر کے اندر پناہ دے دیتا ہے. جس کی حفاظت کرتا ہے اسے کوئی چھو نہیں سکتا. جس طرح صوفیاء فرماتے ہیں کہ وہ ویرانوں کے اندر خزانوں کو پالتا ہے, وہ کانٹوں کے درمیان پھولوں کو پالتا ہے, وہ گمانوں کے درمیان یقین کو پالتا ہے, وہ آگ کے درمیان ابراہیم کی حفاظت کرتا ہے, وہ دشمنوں کے ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچا کے لے جاتا ہے. لیکن شرط کیا تھی؟ شرط یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کی والدہ نے اس الہام کی پیروی کی جو انہیں اللہ نے عطا کیا تھا. اس لیے اولیاء کہتے ہیں کہ لوگوں, اگر وحی کی اتباع کرو گے, اگر وحی کی اتباع کرو گے تو تمہارے 9 مولودوں کی حفاظت کا بندوبست اللہ فرعون کے دربار میں بھی کر دے گا. اور وحی کیا ہے؟ وحی اللہ کی آخری کتاب ہے جو محمد مصطفیٰ احمد مجتبی پہ نازل ہوئی. یعنی اگر علت و معلول میں دیکھیں تو کہانی تو یہاں سے شروع ہوئی جب حضرت موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا گیا کہ بچے کو دریا میں ڈال دو. اگر وہ اس الہام کو نہ مانتی, اس وحی کو نہ مانتی, اس کی اتباع نہ کرتی, اس کی پیروی نہ کرتی, اس پہ توکل نہ کرتی, تو کیا موسیٰ کی حفاظت کر لیتی؟ اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کہ لوگوں, اللہ نے جو کتاب بھیجی ہے, اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے, اگرچہ اس پہ عمل کرنا تمہیں گراں گزرے, اگرچہ حضور کی شریعت اور سنت کی پیروی کے لیے تمہیں مشقت اٹھانی پڑے, تمہیں وہ رنج اٹھانے پڑے جو حضرت موسیٰ کی ماں نے اپنے 9 مولود بیٹے کو اپنی آغوش سے جدا کر کے جو رنج اٹھایا, جو تکلیف اٹھائی, اگرچہ تمہیں رنج اٹھانا پڑے, مگر یقین رکھو جس کے امر پہ عمل پیرا ہوتے ہو وہ تمہاری چیزوں کی حفاظت بھی کرنے والا ہے. دوسری بات میرے بھائی اور بزرگوں, حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے, فرعون کے دربار سے نکلے, ایک وادی تک پہنچے جہاں آپ کی ملاقات سیدنا
शुएब अलैहिस्सलाम से हुई। और सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी एक बेटी का अक़द आपसे किया और आपने 8 बरस तक 10 बरस तक वहां पे क़याम किया और एक दिन उनसे रुखसत लेके आप तशरीफ ले गए, रास्ते में जा रहे हैं और जब वादी ऐमन के करीब पहुंचते हैं तो वहां से वो एक आग देखते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जोजा को वहां पे खड़ा करते हैं कि तुम यहां रुक जाओ, मैं इस अलाव को देख के आता हूं कि ये अलाव क्या है और तुम्हारे लिए कुछ आग लाता हूं कि तुम उसको तापो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब वहां से गए, फलम्मा आताहा नूदिया मिन शातिल वादिल अयमन फिल बुक़अतिल मुबारकति मिनश शजरति अन या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। जब मूसा अलैहिस्सलाम आग के पास पहुंचे तो उन्हें उस वादी के दाएं किनारे पर बरकत वाली जमीन के टुकड़े से एक दरख्त से यह आवाज आई कि ए मूसा, बेशक मैं तुम्हारा रब्बुल आलमीन हूं। किससे आवाज आई? एक दरख्त से आवाज आई। एक दरख्त से वो आवाज आती है, उस वादी से वो नूर नजर आता है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अज दरख्त इन्नी अनल्लाह मी शुनीद बा कलाम अनवार मिया मद पदीद। कि उस दरख्त को मूसा अलैहिस्सलाम जब देखते हैं जिससे वो नूर रोशन है तो वो आवाज उन्हें सुनाई देती है। इसलिए वो ये फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की ये करम निवाजी होती है, उसकी ये अता होती है, उसका ये फजल होता है मखलूकात पे कि वो जिस चीज से चाहता है अपने अनवार का इजहार फरमाता है, अपनी तजल्लियात का इजहार फरमाता है। और वो मालिक, वो खालिक अगर चाहे तो मूसा अलैहिस्सलाम को दरख्त से अपनी आवाज सुना सकता है। तो मौलाना रूमी फरमाते हैं, ए बंदे खुदा, क्या तूने अपने आप को नबातात से भी कम समझ रखा है, दरख्तों से भी कम समझ रखा है? अगर अल्लाह चाहे तो दरख्त के अंदर से उसकी आवाज पैदा हो सकती है। इसलिए ए बंदे खुदा, अगर तू अपने वजूद पे मेहनत कर, इस वजूद की मट्टी को रोशनी में बदल दे, वजूद के पत्थर को आईने में बदल दे, तो तेरे वजूद से भी उसकी निदा पैदा हो सकती है। अगर दरख्त से, नबातात से उसकी आवाज आ सकती है तो तू अगर अपने जिस्म की मिट्टी को रोशन कर ले, जिस्म की मिट्टी को मुनव्वर कर ले, तो तुझे भी अपने मन से उसके होने की सदा आ सकती है, उसका कलाम नसीब हो सकता है। और दूसरी बात ये फरमाते हैं कि खुदा की किसी मखलूक को हकीर न जानो, खुदा की किसी मखलूक को हकीर न जानो। जिन दरख्तों को तुम हकारत से देखते हो, लोगों जब दरख्तों को देखो तो ये गुमान कर लिया करो ये वो मखलूक है जिससे मेरे मौला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था। आपने सतून हन्नाना का वाकया तो सुना होगा। रसूल पाक शहल औलाक मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तना था मस्जिद नबवी में, खजूर का खोखला तना।
کھوکھلا تنا کھجور کا، سوکھا ہوا. حضور اس کے ساتھ اوٹ لگا کے خطبہ دیتے تھے. نیا ممبر تیار ہوا، صحابہ نے نیا ممبر لا کے مسجد نبوی میں رکھا. اس ستون کو اٹھا کے، کھجور کے کھوکھلے خشک تنے کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا. حضور تشریف لائے، نیا ممبر آیا تھا، نئے ممبر پہ جلوہ فرما ہوئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ ہمیں ابن لبون کے رونے کی آواز آئی. ابن لبون عربی بہت وسیع زبان ہے، فصیح زبان ہے. اونٹنی کے بچے کی ہر عمر کے لیے ایک الگ نام ہے. جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے 1 سال کا، اسے ابن لبوں کہتے ہیں عربی میں، جنہوں اسی پنجابی چ توڑا کہنے ہاں. بھئی اٹھ یا اٹھنی دے مگر توڑا لگا پھردا ہے. تو چھوٹا جیا توڑا 6 مہینے سال دا ماں تو وچھڑ جاوے تے جس طرح دا وہ بلبلاندا ہے، آواز کٹدا ہے. صحابہ کہندے نے کہ انج دی آواز آ رہی سی جنہیں اٹھنی دا توڑا ماں تو وچھڑ کے تے روندا پیا ہے. کہندے نے اسی ادھر ادھر دیکھیا، مسجد نبوی دے اندر توڑا کتھوں آیا ہے، اٹھتا بچہ کتھوں آیا ہے جڑا رو رہے ہے. کہ ادھر ادھر دیکھیا تو کوئی نظر نہیں آیا اونٹ کا بچہ. آواز مسلسل آ رہی ہے رونے کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس سوکھے تنے سے آواز آ رہی ہے جس کو تم نے اٹھا کے وہاں رکھ دیا. آج چونکہ میں اس ممبر پہ بیٹھا ہوں اور اس کے ساتھ میرا بدن لمس نہیں ہوا، اس لیے وہ میرے ہجر میں رو رہا ہے. حضور کے جسد اقدس کا ہجر، جسد اقدس کا ہجر، وہ کھوکھلا تنا برداشت نہ کر سکا. وہ رو رہا ہے وہاں بیٹھ کے، وہاں لیٹے ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اترے، تشریف لے گئے. بعض محدثین نے لکھا ہے کہ حضور نے جا کے اس تنے پہ ہاتھ رکھا، اور بعض محدثین کی روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کے اس تنے کو اپنے مبارک سینے سے لگایا، وہ تنا خاموش ہو گیا. حضور نے فرمایا اس کو دفنا دو. جب وہ چپ ہوا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں اس پہ اپنا ہاتھ نہ رکھتا یہ تنا قیامت تک بقا کرتا رہتا. میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ نے ہر چیز کو جان بھی دی ہے، ہر چیز کو ایمان بھی دیا ہے. اس لیے کہا کہ زمین و آسمان میں جو چیز بھی موجود ہے وہ اللہ پروردگار کا ذکر کرتی ہے. تو آپ دونوں درختوں کو دیکھیں، ایک درخت سینا میں ہے، ایک درخت مدینہ میں ہے. ایک درخت سینا میں ہے، ایک درخت مدینہ میں ہے. جو سینا میں ہے اسے نور خدا مل گیا، جو مدینہ میں ہے اسے لمس مصطفیٰ مل گیا، اسے حضور کا لمس نصیب ہو گیا. اس لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے مقام کا تعین کرو، اپنے آپ کا تعین کرو کہ کم از کم اپنے آپ کو نباتات سے، درختوں سے تو کمتر نہ سمجھو. اگر درختوں کو یہ چیز مقدر سے مل سکتی ہے تو کیا تمہارا مقدر نہیں سنور سکتا؟ اگر تمہارے سینے میں وہ لو پیدا ہو جائے، تمہارے سینے میں وہ لگن پیدا ہو جائے، تمہارے سینے کے اندر وہ طلب، وہ جستجو، وہ آرزو پیدا ہو جائے، جیسے حضرت سلطان العارفین
سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں، کہ یہ تیرا وجود مولا کا حجرا ہے، کبھی اس میں جھانک کر تو دیکھ، نہ کر منت خواج خدر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہوں۔ آب حیات چاہیے جسے پی کے تو مرے نہیں، آب حیات کی تلاش میں تو خضر کے پیچھے کیوں گھومتا ہے، خضر کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے؟ آب حیات تو اللہ نے تیرے اپنے وجود کے اندر رکھ دیا، کبھی اپنے من میں اتر کے دیکھ، آب حیات تو تیرے اندر پڑا ہے، تو خود چشمہ آب حیات ہے۔ اگر تو وہ طلب پیدا کر لے، جیسے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چون روا باشد ان اللہ از درخت کہ روا نبود، کہ گوید نیک بخت، اگر درخت سے اللہ کی آواز آ سکتی ہے، درخت سے اللہ کا اظہار ہو سکتا ہے، تو ایک بندہ مومن اگر اپنے سینے کو مدینہ بنا دے تو کیا اس کے سینے سے اللہ کے انوار و تجلیات پیدا نہیں ہو سکتے؟ یہ جو میرے بھائیوں اور بزرگوں نقطہ نظر ہے اس درخت کے واقعے سے صوفیاء کرام کے سیکھنے کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے اخذ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق پہ رحمت کرنے میں فرق نہیں کرتا، ساری مخلوق اسی کی ہے اور وہ اپنی مخلوق کے ذرے ذرے پہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھو کہ یہ میرا مقدر نہیں ہے، یہ میں پا نہیں سکتا، یہ میری دسترس میں نہیں ہے، اپنے آپ کو حقیر نہ جانو، اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھو۔ اے بنی آدم، اے اولاد آدم، اللہ نے تمہیں حضرت آدم کی نسل سے پیدا کیا، تمہارے جد اعلیٰ کو، ابو البشر کو، سیدنا آدم کو اپنی خلافت کا تاج دیا، انہیں مسجود ملائک بنایا، تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ نے کتابیں اتاری، اللہ نے نبی بھیجے، اللہ نے صحیفے بھیجے، اللہ نے پیغمبر بھیجے، اللہ نے ولایتیں عطا کی ہیں۔ وہ سارے کون تھے؟ وہ انسان تھے، وہ بشر تھے، جو ان کے حامی تھے، جو ان کے صحابہ تھے، جو ان کے مددگار تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ بھی انسان تھے، وہ بھی لوگ تھے۔ اس لیے کہا کہ اپنے آپ کو کمتر نہ جانو، اپنے آپ کو حقیر نہ جانو، ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ اپنی وجود کی مٹی کو جھاڑو۔ جب یہ گرد جھڑتی ہے تو اس گرد کے اندر سے وہ نور ظاہر ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو ایک بات سنیں، اسی بات سے متصل، آپ سب نے قرآن پڑھا ہے، علماء کو سنا ہے، نیک لوگوں کو سنا ہے۔ جیسے آج آپ شوق سے محبت سے تشریف لائے، کہیں بھی اللہ والوں کی مجلس ہو، علماء حق کی مجلس ہو، جانا چاہیے، سننا چاہیے، دل اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ آپ نے حضرت موسیٰ کی بات سنی ہوگی، حضرت موسیٰ کو اللہ نے ایک عصا دیا تھا۔ عصا کس چیز کا ہوتا ہے؟ لکڑی کا۔ عصا کیا ہوتا ہے؟ لکڑی کا۔ بھائی غور سے سنیے گا، قبول کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی کی بات ہے۔ علماء جب گفتگو ختم کرتے ہیں جو ہم نے سیکھا ہے، وہ کہتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ساڑھے ذمے یہی سی کہ گل کھلی کھلی کر چھڑیے، اگے ہر کسی دی اپنی مرضی ہے، کون کتنی سن دے تے کتنی پلے بن کے رکھ دے۔ بات سنیں، عصا کس چیز کا تھا؟ بولیں بھائی، لکڑی کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے بارے میں قرآن ایک مقام پہ کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنے عصا کو زمین پہ ڈال دے۔
موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا تو جو کچھ انہوں نے فریب کاری وضع کر رکھی تھی وہ عصا ان سب چیزوں کو کھا گیا۔ تفصیل واقعے کی آپ نے علماء سے سنی ہوگی، فرعون کے دربار کا واقعہ ہے، جو انہوں نے اپنے سانپ چھوڑ رکھے تھے۔ حضرت موسیٰ کا عصا جب وہاں پہ رکھا گیا تو وہ ان سب مکر و فریب کو نگل گیا۔ دوسرا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا اسی عصا کا، فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنا عصا اس دریا پہ ماریں، باہر پہ ماریں۔ انہوں نے جب دریا پہ مارا تو دریا 12 حصوں میں پھٹ گیا اور ہر ٹکڑا ایک زبردست پہاڑ کی مانند ہو گیا۔ کیا چیز ماریں؟ عصا ماریں۔ جب سانپ نگلتے ہیں تو کیا رکھیں؟ عصا رکھیں۔ جب سمندر سامنے ہے اس کو 12 حصوں میں بانٹنا ہے تو کیا کہا؟ کیا ماریں؟ اپنا عصا ماریں۔ قرآن ایک تیسرا واقعہ بھی بیان کرتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا جب انہیں پیاس لگی تھی کہ اپنے عصا کو اس پتھر کے اوپر مارو، تو ہمارے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا پتھر پہ مارا، پتھر سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے۔ پتھر سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بھائیوں اور ساتھیوں، عصا ہے، چوب ہے، ایک لاٹھی ہے، لکڑی کا ایک ٹکڑا ہے۔ وہ لکڑی جو اس زمین سے اگی، انسانوں نے کاٹی، موسیٰ علیہ السلام نے عصا اٹھایا، اس لکڑی کے اندر ایسی کیا خاصیت تھی کہ وہ چاہے تو سانپ نگل جائے، وہ چاہے تو دریا 12 حصوں میں بٹ جائے، وہ چاہے تو پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ درخت کھڑے ہیں سامنے، وہ درخت ہے، ایک لاٹھی کاٹ کے لائیے، ماریے یہاں پانی پہ بھی، دودھ کے ہاتھ میں آتا ہے۔ پتھر کی اونٹنی تب چلتی ہے جب دعائیں صالح علیہ السلام نصیب ہو جاتی ہے، اور کرتا تب شفا دیتا ہے جب اسے حضرت یوسف علیہ السلام کا لمس، حضرت یوسف علیہ السلام کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ لوگ جو کہتے ہیں اس وجود سے، اس کے اندر سے، اس دل سے اس مولا کے جلوے نصیب ہوتے ہیں، یہ بھی مٹی ہے، یہ بھی جسم ہے، اس سے تو مولا کے جلوے نصیب نہیں ہوتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مولا کے جلوے چاہیے تو اپنے جسم کا عصا کسی موسیٰ کے ہاتھ میں دے دو، اپنے جسم کی مورت کسی عیسیٰ کے ہاتھ میں دے دو، اپنے جسم کا کرتا کسی یوسف کے ہاتھ میں دے دو، اپنے جسم کا لوہا کسی داؤد کے ہاتھ میں دے دو۔ جب اسے داؤد کے ہاتھ لگیں گے یہ لوہا پگھلنے لگ جائے گا، یہ عصا معجزہ بن جائے گا، مٹی کی مورت پرواز کرنے لگ جائے گی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، صالحین کے ساتھ ہو جاؤ، کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ مٹی عام پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس مٹی کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، لیکن جب مٹی کوزہ گر کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو وہی مٹی بادشاہ کے محل میں رکھی جاتی ہے، شو پیس بنا کے، ظروف بنا کے، اسے مہنگے داموں بیچا جاتا ہے۔
تو اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں اپنے عصا کو خالی نہ رہنے دو، اپنے وقت کا موسیٰ تلاش کرو، اپنا آپ اس کے ہاتھ میں دے دو، تمہارے جسم کو چلتا پھرتا معجزہ بنا دے گا۔ اگر یہ دل پگھل نہیں رہا، یہ دل موم نہیں ہو رہا، تو اللہ کی زمین پہ چلو، کسی ایسے کو تلاش کرو جس کے ہاتھوں کو اللہ نے داؤد کی خیرات عطا کی ہو، اس کے ہاتھوں میں تمہارے لوہے جیسا سخت دل بھی موم ہو کے پگھلے گا۔ اگر یہ مورت پرواز نہیں کر رہی تو اپنے وقت میں کسی ایسے کو تلاش کرو جسے اللہ نے سیدنا روح اللہ کی خیرات عطا کی ہو، ان کا فیض عطا کیا ہو، اس کے ہاتھ میں تمہاری مٹی کی مورت پرندے کی مانند پرواز کرے گی۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا یہ پتھر ایک اونٹنی کی طرح چلنے لگے تو اس کے لیے یہ پتھر تو نہیں چل سکتا۔ اگر کسی ایسے کی دعا شامل ہو جائے جس پہ فیض اور توجہ صالح علیہ السلام ہو تو تمہارے اس پتھر سے بھی اونٹ نکل سکتا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے عہد میں، اپنے وقت میں کاملین کی صحبت اختیار کرو، کاملین کی معیت اختیار کرو، کاملین کی تربیت اختیار کرو، کاملین کے طریقے زندگی کو اختیار کرو، کاملین کے راستے کو اختیار کرو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کیا کرتے ہیں؟ وہ تمہارے وجود کے اندر صدق کو پیدا کر دیتے ہیں، وہ تمہارے وجود کے اندر سچائی کو پیدا کر دیتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں غور کرو، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جاتے ہیں، زاں شہنشاہ ہمایوں نعل بود کہ سراسر طور سینہ لعل بود۔ غور کرو ایک پہاڑ کی کیا قسمت اور مقدر ہو سکتا تھا، مگر ایک پہاڑ پہ موسیٰ علیہ السلام کے قدم لگتے ہیں، اللہ اس پہاڑ کو لعل و جواہر کی کان میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ نے تیرے اپنے سینے کو بنا دیا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ہم چو موسیٰ مست شو بر طور خیش، رب آروی گو تجلی حق نگر۔ کیا تجھے طلب ہے اپنے اندر سے اس نور کو دیکھنے کی جو موسیٰ علیہ السلام نے طور سینہ پہ دیکھا تھا؟ اگر ہے تو جا اپنے طور سینہ میں رب آرینی کی صدا دے۔ تیرا طور سینہ کہاں ہے؟ تیرا طور سینہ تیرے اپنے سینے کے اندر ہے۔ اپنے سینے کو کھوج، اپنے سینے کو ٹٹول، اپنے سینے سے گرد جھاڑ، اپنے سینے سے غبار جھاڑ، اور پھر انتظار کر، وہ تجھے اپنی درگاہ سے اپنے دربار سے محروم نہیں لوٹائے گا۔ میرے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں کہ کیسے؟ ہمارے پاس ایک دل ہے، تو دل کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ ایک اعتراض کرنے والے نے کہا کہ جی دل تو لوتھڑا ہے۔ دل کیا ہے؟ لوتھڑا ہے۔ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنیں، غور سے سنیں، سبق ہے اس بات کے اندر۔ ایک آدمی نے کہا جی دل کی آنکھ تو نہیں ہوتی، دل ایک لوتھڑا ہے۔ ایک عارف نے اس کا جواب دیا، انہوں نے کہا بیٹا تم نے اپنی خلقت میں کبھی غور کیا ہے؟
کیا ہے؟ تیری آنکھیں ہیں؟ کہتا ہے جی ہیں۔ ان سے کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے جی دیکھتا ہوں۔ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، تو نے اپنی خلقت میں غور کیا ہے؟ کہتا ہے جی کیا ہے۔ کہتا ہے یہ جو تیرا ابھی بدن ہے کیا یہ 1 سال پہلے بھی ایسا تھا؟ کہتا ہے جی نہیں، اس سے ذرا جوان تھا۔ کہتا ہے اس سے 1 سال پہلے؟ کہتا ہے جی اس سے مختلف تھا۔ کہتا ہے آج سے 30 سال پہلے؟ کہتا ہے جناب تب میں بچہ تھا۔ کہتا ہے جب بچے تھے اور جب پیدا نہیں ہوئے تھے اس میں بھی کوئی فرق ہے یا نہیں؟ کہتا ہے جی سرکار فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہتا ہے جی جب میں پیدا نہیں ہوا تھا تو ظاہر ہے ماں کے بطن میں تھا۔ کہا جب ماں کے بطن میں تھے تو خلقت کا آغاز کیسے ہوا؟ خلقت کا آغاز تو نطفے سے ہوا۔ نطفہ لوتھڑا بنا تو کہا پہلے تو بھی یہ اب جن آنکھوں سے دیکھتا ہے، اب جن آنکھوں سے دیکھتا ہے، کیا تجھے نہیں معلوم کہ یہ آنکھیں ماں کے پیٹ میں لوتھڑا تھی؟ اگر اس وقت کوئی کہتا کہ یہ لوتھڑے میں بینائی آ جائے گی تو اگر سننے والا عالم ہوگا تو کہے گا بالکل خالق کی قدرت ہے، یہی اس کا مرحلہ ہے، ضرور اس لوتھڑے کو وہ بینائی عطا کر دے گا، اس لیے کہ یہ بطن مادر کے اندر ہے۔ جب بطن مادر کے اندر ہے، ماں کے اندر ہے، اس جگہ کو اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہاں پہ لوتھڑوں کو بینائی کی آنکھیں دیتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ جی نہیں لوتھڑا کبھی بینا ہوگا، لوتھڑا تو بینا ہو ہی نہیں سکتا، تو کہا کوئی عاقل سنے گا تو کہے گا یہ جاہل ہے، اس نے کبھی پیدائش میں غور نہیں کیا، اس لیے کہ نطفے سے لوتھڑا بنتا ہے، لوتھڑے کے اندر پھر ہڈیاں لگتی ہیں، پھر اس کے اوپر پٹھے چڑھتے ہیں، پھر اس کے اندر جوارے اور اعضاء پیدا ہوتے ہیں، کان الگ سے نکلتا ہے، بال الگ سے نکلتے ہیں، دماغ الگ سے پیدا ہوتا ہے، دل الگ سے پیدا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں الگ الگ بنتے ہیں، آنکھیں الگ بنتی ہیں، قوت بینائی الگ سے آ جاتی ہے پردوں میں، قوت سماعت الگ سے آ جاتی ہے پردوں میں، تو سارا کچھ تو لوتھڑے کے بعد اس کے اوپر بیتتا ہے۔ اگر کوئی انکار کہے تو عاقل کہے گا یہ جاہل ہے، اس کو معلوم ہی نہیں، اس نے بچے کی خلقت میں کبھی غور ہی نہیں کیا۔ تو عارف نے کہا بیٹا غور کر، ایک بار تو بھی لوتھڑا تھا، لیکن اگر کوئی یہ کہتا یہ لوتھڑا بڑا ہو کے کبھی دیکھ نہیں سکے گا، کبھی بینا نہیں ہو سکے گا، تو وہ بھی یہی کہتے کہ یہ بے وقوف ہے، یہ جاہل ہے۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ دل تو ایک لوتھڑا ہے، دل کی آنکھیں کس طریقے سے کھل سکتی ہیں، تو کہا اللہ تبارک و تعالی نے مرشد کامل کی بارگاہ کو ماں کے بطن کی طرح بنایا ہے، جس طرح ماں کے پیٹ کے اندر رہ کے بچہ اپنی پرورش کا مرحلہ مکمل کرتا ہے، پیدا ہوتا ہے، آنکھیں بینا ہوتی ہیں۔ کہا جب کسی کامل کی صحبت میں آ جاؤ گے تو تمہارے اس لوتھڑے کی وہ ایسی پرورش کر دے گا، جب دنیا میں نکلو گے تو تمہیں دل کی آنکھیں عطا کر دی جائیں گی، جس طرح ان آنکھوں سے ظاہر کی دنیا کو دیکھتے ہو، دل کی آنکھوں سے باطن کی دنیا کا مشاہدہ کرو گے۔ جس طرح ظاہر کی آنکھیں پیدا ہونے کے بعد ظاہر کا مشاہدہ کرتی ہیں، اسی طرح جب باطن کی آنکھ روشن ہو جاتی ہے، جب باطن کی آنکھ بیدار ہو جاتی ہے تو وہ عالم باطن کا مشاہدہ کرتی ہے۔ اس کا دل لوتھڑا ہے جس کا دل ماں کی بطن میں نہیں ہے۔ مرشد کامل کی بارگاہ، اولیاء اللہ کی صحبت، اولیاء اللہ کی تربیت بطن مادر کی طرح ہے، جس میں رہ کے بچے کی پرورش ہوتی ہے، وہ اپنے ارتقاء کا مرحلہ مکمل کرتا ہے، تو اس کے اندر اس کا وجود لوتھڑے سے ایک پورے انسان کے اندر ڈھل جاتا ہے۔ لیکن ایک مدت گزرتی ہے، جب تک وہ مدت پوری نہیں ہوتی تب تک اس کا وجود مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے مولانا رومی نے کہا ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ خنجر خود بخود تیزے نشد، کوئی چیز خود بخود پیدا نہیں ہو جاتی،
کوئی خنجر خود بخود تیز نہیں ہو جاتا، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ روم کا ملا مولائے روم تب تک نہیں بنتا جب تک وہ کسی شمس کی مجلس و صحبت میں نہیں آ جاتا، اس کے لیے اسے کسی کامل کی توجہ درکار ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، درختوں پہ اس کی مہربانیاں ہیں، مٹی کی مورتوں پہ اس کی مہربانیاں ہیں، لکڑی کے کٹے ہوئے لاٹھیوں پہ اس کی مہربانیاں ہیں، پتھروں سے نکلنے والی اونٹنیوں پہ اس کی مہربانیاں ہیں۔ تم اپنے آپ سے اتنا مایوس کیوں ہو؟ تمہیں تو اس نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یاد رکھو، تم ایک لاٹھی سے کم نہیں ہو، پتھر کے تودے سے کم نہیں ہو، لوہے کے ٹکڑے سے کم نہیں ہو، ایک پہاڑ سے کم نہیں ہو۔ تم اشرف المخلوقات ہو، بنی نوع انسان ہو۔ اگر لاٹھی سے معجزہ ہو سکتا ہے، اگر درخت سے خدا بول سکتا ہے، اگر طور پہ رسول اللہ، اگر احد سے رسول اللہ محبت فرما سکتے ہیں، اگر طور پہ تجلی ہو سکتی ہے، بے جان اشیاء پہ اگر اتنی کریمیاں، رحیمیاں، مہربانیاں ہو سکتی ہیں، بنی نوع انسان اپنے اوپر اتنا تو بھروسہ رکھو، اپنے آپ کو ان سے تو کم تر نہ لے جاؤ۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہر عصا معجزہ نہیں کرتا، عصا کو معجزے کے لیے دست موسیٰ کی احتیاج رہتی ہے۔ ہر ایک کی بنائی ہوئی مورت نہیں اڑتی، مورت کو اڑنے کے لیے دست عیسیٰ کی احتیاج رہتی ہے۔ ہر لوہا موم ہو کے پگھلنے نہیں لگتا خوف الہی سے، ہر لوہے کو پگھلنے کے لیے دست داؤد کی احتیاج رہتی ہے۔ ہر پتھر اونٹنی بن کے چلنے نہیں لگتا، بلکہ پتھر کو چلنے کے لیے دعائے صالح علیہ السلام کی احتیاج رہتی ہے۔ ہر کرتا شفا نہیں دینے لگتا، کرتے کو شفا دینے کے لیے جسم یوسف کے لمس کی احتیاج رہتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ مٹی اللہ نے بنائی ہے، اس جسم کی مٹی کے اندر ایک نور بھی رکھا ہے، خود بخود ظاہر نہیں ہوتا، اس کو ظاہر کرنے کے لیے کسی دست کامل کی احتیاج ہوتی ہے۔ ہر مٹی کے اندر یہ تاثیر ہو سکتی ہے کہ وہ ایک خوش نما کوزہ بنے، ایک خوش نما ظرف بنے، اور کسی بادشاہ کے دربار کے اندر وہ ایک سجاوٹ کے طور پہ پڑی ہو، شو پیس کے طور پہ پڑی ہو، مگر اس کوزے، اس مٹی کو کوزے میں ڈھلنے کے لیے، اس مٹی کو اس نقش و نگار میں ڈھلنے کے لیے دست کوزہ گر کی احتیاج ہوتی ہے۔ تو کسی ایسے ہاتھ کو تلاش کرو، کسی ایسے کامل کو تلاش کرو، کسی ایسے کی صحبت کو تلاش کرو جو اقبال کے فرمان کے مطابق قرآن تمہارے سینے پہ روشن کر دے، قرآن تمہارے اندر یوں اتار دے جیسے تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اصلاحی جماعت یہی دعوت لے کے آپ کے پاس آتی ہے کہ آئیں، اپنے آپ سے مایوس نہ ہوں، اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھیں، اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھیں۔ اللہ نے آپ کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنایا ہے، اللہ نے آپ کو بنی نوع انسان بنایا ہے، آپ کو عظمتیں اللہ نے دی ہیں، آپ کو رفتیں اللہ نے دی ہیں۔ اقبال کہتے ہیں، جھانک آ کر کوچے چاکے گریباں میں کبھی، قیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو۔ اپنے اندر کبھی جھانک، اپنے چاکے گریباں میں جھانک، قیس بھی تو ہے، لیلا بھی تو ہے، صحرا بھی تو ہے، محمل بھی تو ہے۔ قیس کون ہے؟ قیس عاشق ہے۔ لیلا کون ہے؟ لیلا معشوق ہے۔ صحرا کیا ہے؟ صحرا جائے ملاقات ہے،
جہاں عاشق و معشوق کی ملاقات ہوگی، محمل کیا ہے؟ محمل پردہ ہے جو عاشق و معشوق کے درمیان حائل ہے۔ اقبال کہتے ہیں عاشق تو ہے، معشوق تیرے اندر ہے، جائے ملاقات تیرا دل ہے، جہاں تو اسے پائے گا، مگر پردہ بھی تو خود ہے۔ جب تک تو اپنی ہستی کو، اپنی میں کو، اپنے آپ کو بیچ سے نہیں نکالتا، اپنی میں کو نہیں مارتا، اپنے جسم کی مٹی کو خوف الہی کے آنسوؤں سے دھو کے نور نہیں کر دیتا، تب تک تیرے جسم کا حجاب نہیں اٹھتا۔ لیکن جب کسی کامل کے ہاتھ میں آتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تیرے اس جسم کی مٹی کو منور کر دیتا ہے۔ پرانے لوگ شیشہ پتھر سے بناتے تھے۔ پتھر سے شیشہ کیسے بنتا تھا؟ پتھر آیا، ان کے پاس آلات ہوتے تھے ریگمال کی طرح کے، پتھر کو رگڑتے رہتے رگڑتے رہتے رگڑتے رہتے رگڑتے رہتے، پتھر کی کثافت آہستہ آہستہ لطافت میں بدل جاتی اور پتھر آئینے کی طرح روشن ہو جاتا، آئینہ بن جاتا۔ تو صوفیاء کہتے ہیں کہ بندے خدا، کیا تو ایک پتھر سے بھی کمتر ہے کہ تیرے اندر سے نور پیدا نہ ہو سکے؟ لیکن ہر پتھر سے نور پیدا نہیں ہوتا، اس پتھر سے نور پیدا ہوتا ہے جو ماہر کاریگر کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ اس ریگ مال سے اس کی کثافت دھو دیتا ہے، مٹی کو صاف کر دیتا ہے، اس کو روشن آئینہ بنا دیتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے دل میں اللہ پاک کی محبت کا چراغ روشن کر دیتا ہے، اللہ کا اسم ذات اپنے سینے میں لگا لیتا ہے، اللہ پاک کا نور اپنے سینے میں اتار لیتا ہے، اللہ کے ذکر سے اپنے دل کی گرد و غبار کو اتارتا ہے، اللہ پاک کے ذکر کی تاثیر اس کے دل کے پتھر کو آئینہ بنا دیتی ہے، اس کی کثافت مٹا کے اس کے اندر نور کو پیدا کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آئیے اور اس ذکر پاک سے، اللہ کی رغبت سے، اللہ کی محبت سے اپنے سینوں کو منور کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔